جائیں گے، کھا جائیں گے. اور اس کے بعد یہ زمانہ ایسا ہوگا کہ جو حلم اور بردباری سے کام لے گا وہ بزدل ہو جائے گا. یعنی جو یہ چاہتا ہے جھگڑا نہ ہو، بابا بات چیت سے مسئلہ حل ہو جائے، درگزر کہے گا تو سارا معاشرے کا بزدل ہے، بزدل ہے. یعنی حلم اور بردباری سے کام لینا بزدل ہی بن جائے گا. جو بزدل ہے، جو نہیں چاہتا کسی پر ظلم کرے کہیں گے بزدل ہے، جو نہیں چاہتا جھگڑا ہو کہیں گے بزدل ہے، جو چاہتا ہے بات چیت سے مسائل حل ہو جائے گا بزدل ہے. بہادری کیا ہوگی کہ ظلم کرنا افتخار بن جائے گا. جو ظالم ہوں گے وہ بہادر شمار ہونے لگیں گے. یعنی پتہ چل گیا کہ مولا کے زمانے تک بھی ایسا نہ تھا، ظالم ظالم تھا. اور بہادری کی علامت یہی تھی کہ حلم اور بردباری سے کام لے کے اس وقت چاہتے یہ تھے، کوشش یہ کرتے تھے کہ مسائل کو حل کر دیا جائے. یہ نہیں سمجھا جاتا تھا کہ یہ بزدل ہے. یعنی اب اگر کوئی حلم اور بردباری سے کام لے تو کہیں گے بزدل ہے، اور اگر ظلم کرے تو کہیں گے بڑا بہادر ہے، اس پہ افتخار کریں گے. بدکار ہو جائیں گے حکمران. یہ قریب یعنی پیغمبر کے بعد جو علامات شروع سے ایک علامت کیا ہے؟ حکمران بدکار ہو جائیں گے، بدکاریاں کریں گے. اور وزراء ستمگر اور ظالم بن جائیں گے. یہ علامات آپ کے ملک کے لیے نہیں بتا رہا بھائی، پوری دنیا کے لیے بتا رہا ہوں. یہ مولا نے خطبہ آپ کے لیے نہیں دیا، کوئی یہ نہ سمجھے جو نوٹنگ کر رہا ہو یہ ایسے کہہ رہے ہیں وزیروں کو. یہ وزیر تو سب بہت اچھے ہیں، ان سے اچھے کہاں مل سکتے ہیں. اللہ نہ کرے کسی ملک کو ایسے ملے جو ہمیں ملے. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. آپ کو پسند نہیں آئی میری بات؟ یہ اچھے نہیں ہیں. میں تو سر عام کہہ رہا ہوں، دیکھیے ریکارڈ ہو رہی ہے بات. ایسے اچھے اللہ کسی کو بھی نہیں دے جیسے اچھے ہمیں مل گئے. اس سے اچھی دعا کیا ہو سکتی ہے؟ تو عزیزو بات یہ کہ یہ باتیں علامات کس کی ہیں؟ پورے کرۂ ارض کے لیے بتائی جا رہی ہیں کہ حکمران، جگہ جگہ کے حکمران بدکار ہو جائیں گے علل اعلان. یا جب وہ بدکار ہو جائیں گے تو کیا ہوگا؟ اب اس کے بعد والی علامت بتاتے ہیں کہ بدکاری علل اعلان ہونے لگے گی. تو جب روکنے والا ہی بدکار ہو جائے گا تو معاشرے میں بدکاری نہیں پھیلے گی تو کیا پھیلے گا؟ پھر بدکاروں کو تحفظ دیا جائے گا، ناچ گانے والوں کو تحفظ دیا جائے گا، رقص و موسیقی کی محفلیں سجانے والوں کو پروٹیکشن دیا جائے گا، اور دین کی بات کرنے پہ پابندی لگا دی جائے گی. دینی تعلیمات کو روکا جائے گا، رقص و موسیقی کو پروٹیکشن، تحفظ، ناچ گانا تحفظ. اور اب تو شراب کے تحفظ کی بھی باتیں ہو رہی ہیں. ایسے بھی تو کچھ آ گئے ہیں نا ضمیر فروش اور دین فروش. لہذا علل اعلان. کیوں؟ جب حکمران بدکار ہو جائیں تو معاشرے میں بدکاری بھی عام ہونے لگتی. یعنی امر بالمعروف کرنے والے، نیکیوں کی باتیں کرنے والے نشانہ بن جائیں گے ملامت کا. اور باعزت کون ہوگا؟ جو جتنا زیادہ بدکار ہوگا اتنا ہی بڑا باعزت، جو جتنا زیادہ احکام الہی کو پامال کرے گا اتنا ہی زیادہ باعزت. یہ علامت مولا بتا رہے. یہ نہیں کہہ رہا کہ یہاں ہو گیا سب کچھ، لیکن بتا رہا ہوں کہ علامت ہے کہ دجال کے خروج سے پہلے نہ صرف یہ کہ حکمران بدکار ہوں گے، وزراء ستمگار ہوں گے، اس کا منطقی نتیجہ یہ نکلے گا کہ بدکاری علل اعلان. شریف رہنا تانا بن جائے گا، ایمان کے ساتھ رہنا ذلت بن جائے گا. یعنی نمازی ہے تو ذلیل ہوگا، عبادت گزار ہے تو لوگ نفرت سے دیکھیں گے. لوگ یہ کیسا دقیق، جو خیر تکرار نہیں کرنا چاہتا لیکن کیونکہ علامتیں لے کر چل رہا ہوں نا آپ کے ساتھ ساتھ کہ یہ حالت ہو جائے گی. معرفین، رہنما، رہبر. اب کیا عرض کروں آپ سے، کہاں کہاں بات جاتی ہے مجھے نہیں معلوم. یا تو پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں کیونکہ علامات پوری دنیا کے لیے. رہبر، رہنما خائن ہو جائیں گے، یعنی خیانت کریں گے قوموں کے ساتھ. جو قوموں کے رہبر اور رہنما ہوں گے وہ خائن لوگ ہوں گے، خیانت کریں گے اپنی قوموں کے ساتھ. انصاف سے بتاؤ کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نہیں؟ کبھی کبھی ہوتا ہے نا ایسا. مشکل تو یہی ہے، یہی تو ہمارا بھی سوال ہے کہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا.
تو ادھر ادھر کی نہ بات کر. یہ سارے رہنماؤں سے ہی تو سوال ہے میرا، ہر پاکستانی کا، ہر محب وطن کا، ہر مسلمان کا اپنے رہنماؤں ہی سے تو سوال ہے کہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ایک بار اور صلوات بھیج دیجیے. آپ دیکھیے اب یہ ہمیشہ بچپن سے رٹا ہوا شعر اور اس وقت کیسا میرے ذہن سے نکلا، مجھے بالکل امید نہیں تھی اس بات کی. ایک بار اور صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد. ایک بار اور بہت بہت شکریہ نوازش، بہت بہت شکریہ. ایک بار اور صلوات بھیج دیجیے محمد. واہ واہ، وہ میں حیران تھا اور جب تک میں یاد نہ کر لیتا میں آگے نہ بڑھتا. بہت شکریہ میرے بھائی کا. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. رہزنوں کی پرواہ نہیں، تو نے کیا دیا؟ تو جو رہزن بن کے آ گیا، جسے میں رہبر سمجھا تھا، وہ رہبر جو ہمیں لوٹنے کے لیے آ گئے. تو جہاں تک بھی اس بات کو لے جائیں، آپ کے ذہن آزاد ہیں. اگر ہاتھ پیر آزاد نہیں تو کیا ہوا؟ زبان آزاد نہیں تو کیا ہوا؟ ذہن تو آزاد ہے نا. ذہن پر تو، سوچ پر اور فکر پر تو کوئی پہرا نہیں ہے. لہذا سوچ لیجئے اس سے پہلے کہ سوچوں پر بھی پہرا لگا دیا جائے. جہاں تک آپ کے ذہن جا سکتے ہیں سوچ لیجئے. مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. بات اتنی سی ہے کہ کیا ہو جائیں گے ہمارے رہنما؟ خیانت کریں گے قوموں کے ساتھ. کسی بھی قسم کے رہنما ہوں، کسی بھی قسم کے رہنما. میں نے کہا نا، جہاں تک آپ ذہنوں کو لے جائیے کہ یہ علامت ہو جائے گی کہ لوگوں کا یقین اٹھنے لگے گا، لوگوں کا اعتبار ختم ہونے لگے گا کہ کہاں جائیں، کس کے پیچھے جائیں. تو کبھی کبھی کتنے بے حس ہو جاتے ہیں لوگ کہ کتنے بڑے بڑے بحران بھی آ جائیں تو لوگ نہیں ہلتے. لوگ تو نہیں ہل رہے نا. کیوں نہیں ہل رہے؟ اعتبار اٹھ گیا. تم نے دیا کیا؟ تم نے کیا کیا؟ لوگ آئیں کیسے تمہارے پیچھے؟ اور بعض رہبروں کا تو بیچاروں کا یہ حال ہے کہ وہ تو منہ سے کچھ پھوٹتے ہی نہیں ہیں. کچھ بھی گزر جائے قوم پہ وہ کچھ بولتے ہی نہیں. ایسے ایسے بھی بت کچھ لوگوں نے بنا کے رکھے ہوئے ہیں کہ بس ان کو دیکھتے رہو، اس کے علاوہ ان کا کوئی کام ہے ہی نہیں. دوسرے کچھ بول تو دیتے ہیں بھائی، دوسرے کچھ منہ سے تو پھوٹ دیتے ہیں، اچھا یا برا. وہ تو ایسا بت ہے کچھ کہ وہ کچھ بولتے ہی نہیں، وہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. وہ خبردار، ان کو کچھ کہنا نہیں، انہیں کچھ نہیں کہنا. کیوں؟ بہت سارے احمق ہوں گے جو ان کی حمایت میں کھڑے ہو جائیں گے تم سے لڑنے کے لیے. کیوں کہا؟ اس لیے کہنا نہیں، سوچ لینا. زبان پہ پابندی ہے، فکر پہ پابندی نہیں ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر کہ یہ حالت ہو جائے گی. اتنی ہی بلند آواز سے صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد پر. کا انتظار کرو اس وقت کا. ایسے لوگ تمہارے رہبر، ایسے لوگ تمہارے رہنما بن جائیں گے. اور بڑی معذرت کے ساتھ یہ بھی علامت ہے، اب کیونکہ مولا کا خطبہ پڑھ رہا ہوں اس میں، اب میں کیا معذرت کروں آپ سے. بات ہے کہ خواتین دنیا کی طلب میں مردوں کے ساتھ تجارت میں شرکت کریں گی. جہاں مجبوریاں وہاں نہیں. یاد رکھیے گا، عورتوں کے تجارت کرنے پہ پابندی نہیں ہے. جناب خدیجہ